اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ کاف کی آیت نمبر 30 سے شروع کرتے ہیں۔ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا جہنم سے کہ کیا تم بھر گئی ہو، تو وہ کہے گی کہ کیا کچھ باقی ہے، وہ بھی مجھے دے دیں، میں اپنے اندر سمو لوں گی۔ یعنی اللہ کے دشمنوں کے لیے میں خالی ہوں، سمجھو میں خالی ہوں، جتنے بھی ڈالنے اور ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو، کس سے؟ جنوں اور انسانوں سے، سب کے سب جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا جہنم کو۔ یہ سورہ الف لام سے السجدہ میں کہا گیا تھا کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا۔ اس وعدے کا یہ وعدہ جب پورا ہو گیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے سب کافر جنوں کو اور انسانوں کو ڈال دیا جہنم میں۔ تو جہنم سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی ہے یا نہیں، تو وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں لیکن یہ اللہ تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے۔ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو اور جنت کا جواب دینا اللہ کی قدرت سے قطعاً بعید نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور باقی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دے گا، جس سے جہنم پکار اٹھے گی کتن، یعنی بس بس۔ صحیح بخاری تفسیر سورہ قاف۔ اور جنت کے بارے میں آئے گا کہ آتا ہے حدیث میں کہ جنت میں ابھی خالی جگہ باقی رہ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کرے گا اور پھر اس کو وہاں آباد کرے گا۔ جزاک اللہ۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جو اللہ رحمان کو بن دیکھے پوجے اور بن دیکھے اسے ڈرے، یعنی ہم بن دیکھے اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو اور اس سے ڈرتے بھی ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اور آئے وجاء بقلب منیب، اور وہ قلب منیب رجوع کرنے والا دل لے کے جائے اللہ کے پاس، تو اس وقت ادخلوہا، ان سے کہا جائے گا بے سلامن، ادخلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں داخل ہو جائے، ذالک یوم الخلود، تو یہ جو ہے یہ اس میں تم ہمیشہ رہے گے، یا یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ یعنی اس دن کے بعد ہمیشہ تو جنت ہی میں رہے گا، یعنی وہ جو قلب سلیم لے کے اللہ کے پاس حاضر ہوگا روز قیامت۔ لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، اللہ کہتا ہے کہ جو وہ چاہیں گے وہ سب کچھ ان کے لیے وہاں ہوگا موجود، اور بھی بہت کچھ ہوگا جو میں نے ابھی ان پہ شو نہیں کیا، چھپا کے رکھا ہوا ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اور بھی بہت کچھ ہوگا اس میں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے دیدار کا وعدہ کیا کہ اللہ کا دیدار وہاں ہمیں نصیب ہوگا، سبحان اللہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ہم نے کتنی ہی بستیوں کو آباد کر دیا ان سے پہلے، یعنی کس سے پہلے؟ قریش مکہ سے پہلے۔ وہ جو اشد منہم بطشاً، وہ بہت زیادہ طاقتور تھی ان سے، یہ نہیں کہ وہ کوئی کمزور قومیں تھی، وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی، یہ اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے نا اہل قریش، تو اللہ کہہ رہا وہ تو قوت میں ان سے بہت زیادہ تھی،
फिर क्या हुआ, फिर ये कि फाना काबू वो भागे दौड़े फिरते थे फिल बिलादे शहरों में। क्यों भागे दौड़े फिरते थे, मतलब उन्होंने बुरे काम किए ना। फिर अब ये देख के जब आ गया अल्लाह का अज़ाब, तो फिर उस सूरत में वो भागे दौड़े फिरते थे कि कोई जगह हमें मिल जाए निकलने के लिए। लेकिन अब तो अज़ाब का वादा पूरा हो गया, तो उनको कोई भी जगह नहीं मिली निकलने के लिए। इन्ना फी ज़ालिका ला ज़िक्रा लिमन काना लहू कल्बुन और अलकसम व शहीद। बेशक इसमें नसीहत है उसके लिए जो कि जिसका जो दिल वाला हो, अहले दिल हो, और अलका समा और जो बात को गौर से सुने। जब अल्लाह ताला की तरफ से उनको कुरान पढ़कर सुनाया जाता है तो उस बात को वो गौर से सुने। वह हुआ शहीद और वो गवाह भी हो, और वो अपने दिल और दिमाग को हाज़र नाज़र करके हर बात सुने, तो फिर उस पर असर हो सकता है। वलक़द खलक़ना अस्समावात वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्ताति अय्यामिन व मा मस्साना मिन लुगूब। तो अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक हमने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। वलक़द खलक़ना समावात वल अर्द, ज़मीन और आसमान को हमने पैदा किया। और वमा बैनहुमा, और उन इन दोनों के दरमियान जो भी चीज़ें हैं अल्लाह ताला ने बनाई हुई, इन सबको अल्लाह ने फ़ी सित्ताति अय्याम, तो 6 दिनों में अल्लाह ने इनको पैदा किया। वमा मसना मिन लुगूब, और हमें किसी तरह की कोई थकावट नहीं हुई। ज़ाहिर अल्लाह ताला तो थकावट ये वो हर चीज़ से मबर रहा है, उसे तो ना नींद आती है ना थकावट होती है। फस्बिर अला मा यक़ूलून, बस आप सब्र कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है, जो ये लोग कह रहे हैं ना कि जो आपको अज़ियतें दे रहे हैं, तो आप सब्र कीजिए। वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका कबला तुलू इश-शम्स व कबलल गुरूब, और अल्लाह की हमद के साथ उसकी तस्बीह कीजिए सूरज निकलने से पहले और गुरूब होने से पहले। ये 2 वक्त जो हैं तस्बीह करने के हैं, सुबह फजर से पहले और कबल गरूब और मगरिब से पहले। व मिनल लैल फसब्बिहु अदबार सुजूद, और रात को क्या करे, उसकी तस्बीह बयान करे, और अदबार सुजूद, और नमाज़ों के बाद भी। सुजूद होते हैं सीधे, सिजदों के बाद भी, यानी सीधे तो नमाज में किए जाते हैं ना, तो नमाज़ों के बाद भी वो अल्लाह की तस्बीह बयान करें। वस्ता में यौम युनादिल मुनादे मिन मकान करीब, तो जब वो सुनेंगे ना कोई यौम यस्माउना, जिस दिन सुनेंगे वो कोई बात जिसकी मुनादी करने वाला मुनादी कर रहा होगा, करीब ही की जगह से कोई आवाज़ आएगी, तो पुकारने वाला पुकारेगा, तो उसको गौर से सुनिए। यौम यस्माउन सैहता बिल हक, जिस दिन वो इस चीज़ को फिलवा के सुनेंगे। यस्माउना सुनेंगे, असहता उस चीज़ को, बिलहक हक के साथ। ज़ाले का यौमुल खुरूज, तो वही दिन होगा कब्रों से निकलने का। अल्लाह पुकारेगा
اور ایک چیخ آئے گی اور اس کے بعد قبریں پھٹ جائیں گی، زمین پھٹ جائے گی اور انسان ان سے بھاگتے ہوئے باہر نکلیں گے، وہ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْیِی وَنَمُوتُ وَإِلَیْنَا الْمَصِیرُ، بے شک ہم ہی ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یوم تشقق الارض، جس دن زمین پھٹ جائے گی، عنہم ان کے اوپر سے، صراحً تو وہ بھاگتے ہوئے نکلیں گے، ذالک حشر علینا یسیر۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ حشر برپا کرنا ہم پر نہایت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور نہیں تو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر کسی طرح کے زبردستی کرنے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، ذکر کیجئے قرآن کا یا نصیحت کیجئے اس قرآن کے ذریعے سے، من یخاف وعید، اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ جو ڈرے گا وہی تو نصیحت حاصل کرے گا، اور جو بن دیکھے اللہ سے نہیں ڈرے گا وہ نصیحت بھی نہیں حاصل کرے گا۔ تو اللہ کی تسبیح کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ تسبیحات مراد لی گئی ہیں جو ہم نماز پڑھنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد بتائی ہیں۔ مثلاً 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ تو یہ البخاری میں حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آمین ثم آمین۔